بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. کون بھائی جان؟ میں محمد عارف. محمد عارف جی. اچھا بھائی، آپ کا مسلک اہل سنت والجماعت. پہچان جی. مطلب آپ کی پہچان، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبندی یا بریلوی؟ دیوبندی بریلی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو شہر کا نام ہے، سٹی کا نام ہے. پھر بھی مزارات اولیاء والے ہیں یا ان کا انکار کرنے والے؟ نہیں، مزار انکار کیسے کریں گے؟ مزار پر سب کو جاتے ہیں. اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کیا مانتے ہیں بھائی؟ عالم مانتے ہیں، بڑا عالم مانتے ہیں. تھانوی کو؟ تھانوی کو بھی عالم مانتے ہیں. اپنا ٹائم کے بہت بڑا عالم گزرے ہیں. وہ تو عالم نہیں ہے. کون بولا آپ کو عالم؟ وہ تو بہت بڑا کمیل میں ہے. اتنی بڑی کتابوں کا مصنف ہے وہ، آپ بول رہے ہیں کمیل؟ جہالت کا پتلا ہے یار وہ. ہاں، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سخت توہین کی ہے. اچھا، کیا توہین کی؟ خیر، آپ مفتی ہیں یا مولوی؟ نہیں، میں تو ایک عام انسان ہوں، کوئی عالم مفتی نہیں ہے. اچھا، تو کیسے کال کیا بھائی جان، ذرا بتائیں. اور ایسی ویڈیو سنا، میرے کو لگا کہ بات کرنی چاہیے. اچھا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے سوچا کہ بات کرنا چاہیے. آپ کہاں سے؟ تو ویڈیو اچھا لگا کہ خراب لگا؟ ویڈیو اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے اس میں دوسرے لوگ مذاق بناتے ہیں. کون لوگ مذاق بنا رہے ہیں؟ اس میں مسلمان ایک دوسرے کو کافر ہو، کافر یہ کافر، تو پھر مسلمان کون رہے گا؟ نہیں. بندو کو اہل حدیث اس کو، تو پھر مسلمان کون رہے گا؟ یہ آپ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ لوگ ہم سنی حنفی بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں یا مسلمان؟ ہم تو مسلمان مانتے، کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ مسلمان ہے. مگر آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ جو تمہاری جماعت کے مولوی ہیں، دیوبندی جماعت کے، وہ تو ہمیں معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں. کون؟ اب جو آپ میری گفتگو میں سن لیجیے گا، میری گفتگو میں ایک منٹ. کے اندر شرک پایا جائے گا وہ مشرک کہا جائے گا. ایسے تھوڑی کہ سب کو مشرک لکھ دے گا کوئی. اچھا، تو ہمارے اندر شرک پایا جاتا ہے؟ میں نے تو دیکھا نہیں آپ شرک کرتے کہ نہیں کرتے. میں آپ کو ایسا دیکھوں گا تو میں آپ کو بولوں گا نا. تو پھر آپ کی جماعت کے لوگ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں، وہ اس چیز کے ذمہ دار خود ہیں. وہ خود ہیں. بہرحال دیکھیے، جب وہ خود ہیں، آپ ان کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، تو پھر آپ اس بات میں کیوں ذمہ داری لوں؟ مجھے بتائیے. بھائی جان، تو اس لیے بھی کال مت کیجیے کہ اس طرح کا ویڈیو نہ ڈالیں. اس سے دوسرے لوگ ہنسی بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بھائی، غیر مسلم لوگ میری گفتگو کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی آپ بات کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے آپ کی. ہم بھی اچھی کر رہے ہیں، ہم کوئی گالی گلوچ تھوڑی جا رہے ہیں. بھیا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک بیچارے غیر مسلم کی بات بتا رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ہنسی اڑاتے ہیں. نہیں، ہاں، وہ ہنسی دیوبندیوں کی ہنسی اڑائیں گے، دیوبندیوں کی ہنسی اڑاتے ہوں گے، وہ ضرور اڑاتے ہوں گے، کیونکہ مجھ سے بولا ہے مطلب دیوبندیوں کے تعلق سے کہ یہ دیوبندی کیسے بد عقل انسان ہیں، بے عقلے ہیں کہ آپ اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں ان لوگوں کو، وہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں. سمجھے؟ بولے ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے آپ کی بات. آپ کون؟ آپ عالم ہے، مفتی ہے، کون؟ میں تو ایک 0/0 انسان ہوں، ایک عام انسان ہوں. عام انسان ہو، لیکن ایک اتنی دلائل کے ساتھ بات، جس کے پاس کچھ ہم دم ہے وہی تو کرے گا. دم درو جس کے پاس اتنا ہے وہی تو کرے گا، اتنی ویڈیو اپلوڈ کرے گا. کوئی ایسی تھوڑی کرتا ہے جس کو جانکاری نہیں ہوگی علم کیا چیز ہے. غلام رضا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. رضا کا غلام ہوں، اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں. میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اسی رضا نے ہمارے دل میں ڈالی ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام. یہ مطلب احمد رضا نے ڈالی، باقی وہ نہیں ہوتے تو نہیں آتی موت. دیو کے بندروں نے تو ہمارے نبی کی شان و عظمت پر ایسا حملہ کیا، ایسا ڈاکہ ڈالا
کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو چھین لیا. کس نے ایمان چھین لیا یار؟ آپ ایمان کیسے چھین سکتا ہے آدمی؟ تھانوی، ننوتوی، گنگوہی، امیٹھوی. آدمی کو خود کو اپنا اختیار چھین کیسے سکتا ہے؟ بھائی جان آپ دھوکے میں ہیں یار. نہیں یار، آپ ایسے میرا ایمان کیسے چھین لو گے آپ؟ زبردست میرا ایمان ہی کمزور ہوگا تو چھین سکتے ہیں، ایمان مضبوط ہوگا تو کس طرح آپ چھین لیں گے؟ آپ جو ہے نا دیوبندیوں کے ساتھ آپ دھوکے میں ہیں، انجانے میں ہیں. نہیں، میں دھوکہ میں نہیں، میں یہی تو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. کون سا مسلک ایسا ہے جو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، یا باقی مسلک والے سب ایسے ہی ہیں؟ اچھا یہ بتائیے بھائی جان، یہ میں بہت مناظرے میں نے سنے ہیں اور بہت ویڈیوز اور اس طرح کی دیکھی ہیں. یہ بحث کون سا، یہی سمجھ میں نہیں آتا کون سا مسلک صحیح ہے، کس کا عمل کیا جائے. اچھا یہ بتائیے بھائی، جی آپ کے سامنے آپ کے باپ کو میں برا بھلا کہوں، گالی بکوں، آپ مجھے چائے پلائیں گے اپنے گھر لے جا کے سینے سے لگائیں گے مجھے؟ نہیں، کوئی برداشت نہیں کر رہا ہے. باپ کی توہین کون برداشت کر رہا ہے؟ کیوں یار، کر لو یار، تھوڑی بہت تو کرو. نہیں، ایسا کیسا کر لگا، یہ تو آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا اب باپ کی نہیں کرو گے؟ باپ کی اگر کوئی توہین کرے تو برداشت نہیں کرو گے؟ تو وہی تو میں بول رہا، یہ تو آپ بھی نہیں کر سکتے، میں کیسے کر لوں؟ میں تو نہیں کروں گا. تو ہم کیسا کر لیں گے؟ ہم بھی تو انسان ہی ہے نا. اچھا اگر آپ کے نبی کی کوئی توہین کرے آپ کے سامنے تو آپ برداشت کرو گے؟ نبی کی توہین کرے تو گالی گردن اڑاتے ہیں نا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. دنیا کے اندر سب سے زیادہ مومن ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت نبی سے کرے ہے. تو آپ نے یہ بات سچے دل سے کہی ہے ایسی جھوٹی کہی ہے؟ سچے دل سے کہی کوئی، ہم اوپر کے دل سے کہہ رہے گئے. نبی کو مانتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، وہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، جو حضور کو آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مانتے نہیں مانتے؟ ارے بھائی جان میں تبھی تو کہہ رہا ہوں آپ دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ. دھوکے میں کیوں ہوں گے یار؟ اچھا بھائی جان، بڑا نبی، ہاں نبیوں کا نبی ہے. نبیوں نے میری بات کو سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں کچھ، اگر میری بات کو سنو تو. لامثال لاجواب ایسا نبی ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یار آپ بول رہے ہیں مانتے نہیں مانتے؟ تو میری بات کو سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ہاں سن رہا ہوں، آپ فرمائیے کیا بول رہے آپ نے کہا کہ آخری نبی ہیں، ہیں. جی واقعی آخری نبی ہیں حضور؟ جی ہاں آخری نبی ہے. آپ کا ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے؟ ہاں ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، قرآن میں تو ہے، قرآن میں ہے. خاتم النبی. ہاں اچھا اگر جو اس عقیدے کو نہ مانے اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گا، وہ انسان دوسرا نبی. وہ انسان آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ نہیں دوبارہ فرمائیے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جو اب دعویٰ کرے گا وہ شیطان ہوگا، مردود ہوگا، ذلیل اور رذیل ہوگا، دجال ہوگا، کافر ہوگا. یہی ہے نا آپ کا عقیدہ؟ یہ کھلا اعلان ہے، کھلی بات ہے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے، تو بس خالی مجھے ایک پوائنٹ سے بات بتا دیں، ٹھیک ہے، سچے دل سے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے نبی کے سامنے توہین کرے گا گردن اڑا دیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہے، وہ تو کوئی بھی ہے، وہ کوئی برداشت ہی نہیں کرے گا. آپ گردن نہ اڑائیں، بس خالی آپ اس سے دور ہو جائیں، اتنا کر لیں گے. کون ہے، کس سے دور ہونا ہے یہ تو بتائیے. کون؟ ارے بھائی بتاؤں گا یار، بتاؤں گا، سن تو نہیں بھائی. ہنسی مت. آپ نے کہا کہ حضور آخری نبی ہیں، مگر مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب میں کہتا ہے. آپ کیوں کافر کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کافر کر رہا ہو؟ پھر وہی بات سنتے ہو نہیں، بکواس کرنے آ جاتے ہو یار. یا تو سن لو ورنہ فون کاٹ کے چلے جاؤ. فون کاٹ کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ جب نہیں سنو گے تو فائدہ کیا تم سے بات کرنے کا؟ بکواس نہیں. ارے تم میری بات کو سنو گے نہیں، میں کچھ بتانا چاہ رہا. نہیں آپ سے میں نے پوچھا آپ عالم ہے کیا ہے، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. ارے میں عالم نہیں ہوں. لگانا تو میں نے کب کہا؟ میں نے کہا نا کافر کہا نا. میں نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ وہ تو کافر ہی ہو جائے گا، نہیں مانے گا تو نبی. تم کیوں لگا رہے ہو کفر کا فتویٰ بھائی؟
मैं वही तो बोल रहा हूँ, हो जाएगा। क्यों लगा रहे आप बोल हो? रहे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, क्यों लगा रहे हो कुफर का फतवा? मैं किसी को नाम थोड़ी लिया मैंने। फिर वही बात कि किसी का नाम नहीं लिया। अरे मैंने भी तो यही पूछा। आप तो नाम लेके लगा रहे हैं खासी। अच्छा, काफी तुम्हारे घर का कोई देव का बंदर अगर ऐसा कह दे तो उसे काफिर नहीं कहोगे, मगर अगर कोई और दूसरा कह दे तो उसको काफिर मुशरिक सब कह दोगे। ये कौन सी पॉलिसी है तुम्हारी? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मेरा घर का कह रहा है, जो उसमें घर का बाहर की बात थोड़ी है, जो तो मेरे भाई, वो कहा जाएगा ना। मेरे भाई मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम ना समझना चाहो तो आप जहाँ चाहो जा सकते हो। हाँ, सुनने में कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाइए, समझ में आएगा। माने ना माने वो आपकी मर्जी है। कोई हवाला गलत साबित कर दे, हिदायत, हाँ बोलना आपका काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। आप फरमाइए, क्या फरमाए। हवाला गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम दूंगा, ठीक है? अच्छा, ये चैलेंज करना कोई आसान बात है क्या सोशल मीडिया पे? नहीं, बहुत बड़ी बात है। सही बात, बहुत बड़ी बात है ना। चैलेंज कर रहा हूँ मैं पूरी दुनिया के देवबंदियों को, मेरा ये हवाला कोई गलत साबित कर देगा ना तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। मसला बताइए क्या है? मौलवी कासिम नानोतवी की एक किताब है जिसका नाम है तहजीरुन नास। जी हाँ। उस किताब में लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात लिखी कि अवाम का ख्याल तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना तमाम नबियों के बाद है, यानी आप आखिरी नबी हैं, ठीक है? यानी आपका जमाना तमाम अंबिया सादिक के जमाने के आखिर में है, लास्ट में है। फिर आगे लिखता है कि अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या तअखुरी जमाने में बिलजात कुछ फजीलत नहीं। यानी अहले फहम यानी अहले इल्म, अहले अकल, दानिशमंद लोग, समझे? कहते हैं अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या तअखुरी जमाने में बिलजात कुछ फजीलत नहीं, यानी हुजूर आखिर में आते या लास्ट, मतलब शुरू में आते या लास्ट में, कोई फजीलत नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे नबी अव्वल और आखिर हैं या नहीं? अव्वल आखिर है ना जी। हमारे नबी सबसे अव्वल है, ये भी हमारे नबी की शान है, ये भी हमारे नबी की फजीलत है। और अब हमारे नबी सब में लास्ट में आए हैं, हमारे नबी खातमुन नबीयीन हैं, ठीक है? आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। अब हमारे नबी के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, ये हमारा ईमान है। जो इस तरह का दावा करेगा वो मक्कार है, शैतान है, दज्जाल है। ये तो देवबंदी का भी अकीदा भी तो यही है भाई है। मैंने आपको किताब का नाम बताया है, अगर आपको मेरे आका से मोहब्बत है तो सच्चे दिल से कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाइएगा, ठीक है? मुसलमानों की सफ में शामिल हो जाइएगा। धोखे में हो ना भाईजान, आप धोखे में हो। मैंने तो पहले ही कहा कि धोखे में हो, समझे भाई? मैंने आपको ये नहीं कहा तुम ये हो वो हो, मैंने तो आपको कोई तंज नहीं किया ना। और ये इसके बारे में कुछ पहले बात सुने पूरी मेरी बात। मैं चुप ही ना, एक सवाल का मुझे भी हक दे दीजिए। अरे चुप तो मेरी पूरी बात तो सुन लो कम से कम। सुनाइए। आगे लिखता है कि अगर बिलफर्द वादे जमाना नबवी, समझे, यानी आपके विसाल के बाद, आपके पर्दा फरमाने के बाद कोई नबी पैदा हो, फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। अच्छा, अब अगर कोई नबी आया, पैदा हुआ, तो क्या हमारे नबी आखिरी नबी रहेंगे? ये कौन सी तहजीरुन नास में लिखा है? आगे पीछे? हाँ तहजीरुन नास, जी तहजीरुन नास। अच्छा, किताब बीच में से पढ़ी कि शुरू से पढ़ी आप? जहाँ से तुम्हारा दिल चाहे वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, दाएं से पढ़ो, बाएं से पढ़ो, उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, जैसे आपका दिल चाहे। इस किताब का कटिहार में मुनाजरा हुआ ताहिर गैबी का। हाँ, ताहिर गैबी का नंबर है? जी, तुम्हारे पास ताहिर गैबी का नंबर है? नंबर तो नहीं है, नंबर हो तो दे दो, बात कर लेंगे। नहीं, मुझे चाहिए उसका नंबर। अच्छा जी, बरेली में तो हवा निकल जाती है उसका सामने, मूतेगा वो मेरे सामने, आगे से गीली पीछे से पीली करूंगा, लेटरिन करेगा वो,
بھاگا تھا مناظرے سے اٹھ کے ریلوے اسٹیشن میں پکڑا تھا اس کو جا کے. بریلوی کا تو دم وضو ٹوٹ گیا تھا اس کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دنیا دیونجت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو نور حسن کے سامنے ٹک کے بات کر لے. طاہر غیابی کا ریکارڈ ہے. ارے وہ نجس غیابی طاہر نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نجس ہے. طاہر نجس نہیں, طاہر ہے. وہ فالج کے بیماری میں مبتلا ہو گیا میرے نبی کی توہین کر کے. وہ تو بیمار تو یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا حساب کیا. ارے اللہ تعالیٰ کا عذاب, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. بریلوی کو درود پاک پاک ہے کہ ناپاک ہے یہ بتاؤ. درود پاک پاک ہے. تو اس نے ناپاک کہا ہے شیطان نے, تو درود پاک کو ناپاک کہنے والا انسان مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ ناپاک کہاں وہ کچھ آگے پیچھے بھی تو کچھ کہا ہوگا, ایسا تھوڑی. مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے. اب بچے ہی نہیں, بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے, اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے. آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ. تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے. جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے, وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے. اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی, نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا, جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے, ہنگامہ نہیں ہے, لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں, اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں, دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے, حالانکہ وہ پاک نہیں ہے, ناپاک ہے. یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا. ٹیسٹ کرنے کے لیے جب اس میں آلہ لگایا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا, ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنا شاندار پولیتھین ہے اور اتنی صاف ستھری اس پر ریڈنگ ہے اور اتنا بہترین اس کی پیکنگ ہے اور کتنا اچھا اس پر لیبل لگا ہوا ہے, تو اندر میں بھی کوئی حلوائی ہے. وہ حلوہ نہیں ہے, وہ غلاظت ہے, ناپاکی ہے. درود پاک کو ناپاک کہنا, درود پاک کو ناپاک کہنا, یہی جو ہے اس کی جہالت ہے, یہی اس کی ہلاکت ہے, یہی اس کی بربادی ہے. نہیں یار وہاں, ارے یار تمہیں درود بندروں سے محبت ہے اس لیے تم بکواس کر رہے ہو, ٹھیک ہے. حوالہ غلط ثابت کرا دو, منہ مانگا انعام دوں گا, ٹھیک ہے. ہر مسلمان سے محبت ہے, ہر کلمہ پڑھنے. چلو بکواس بند کرو, ہو گیا تمہارا کام, ٹھیک ہے. بکواس نہیں کر رہا ہے یار, چلو بھاگو.